السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی قرآن کی بھی کلاس ہوتی ہے نا، اسکول میں قرآن کا بھی پیریڈ ہوتا ہے، تو یہ تو ہم نے لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا۔ تو اس لیے آج ہم ابھی قرآن پڑھنے لگے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں؟ ویری گڈ۔ سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جو گرلز ہیں وہ سر پہ اسکارف لے لیں اور جو بوائز ہیں وہ سر پہ ٹوپی۔ اوکے، اب میں آپ کو سبق پڑھاؤں گی اور آپ نے غور سے سننا ہے اور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ سے سنا جائے گا، ہم آپ کو دن بھی ٹائم بھی بتا دیں گے، گروپ میں میسج کر دیں گے، پھر آپ سے یہ سبق سنا بھی جائے گا۔ تو اس لیے میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گی، تو آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور پڑھنا ہے میرے ساتھ، اوکے؟ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ، پھر ہم دعا پڑھیں گے، اوکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کون سی دعا ہم پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ علم میں اضافے کی دعا، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ تو ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور آج میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب جانتے ہیں سورۃ البقرہ، آپ کو پتہ ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ کون سی؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، گڈ۔ اور بقرہ، اس سورت کا نام بقرہ کیوں ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، بقرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گائے۔ تو اب جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے نا، گائے والے قصے پہ، تو میں آپ کو وہ والا واقعہ سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا تھا۔ تو ابھی ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک، اب لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، بڑے والی مد ہے نا، تو ہم اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ بڑے والی مد کو 5 انگلیوں کے برابر لمبا کرتے ہیں، گڈ۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ پھر مد آ گئی ہے اور بڑے والی مد ہے، اسی طرح ہم اس کو 5 انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے، گڈ۔ اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْہِمْ، اب سواء بڑی مد ہے تو 5 انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اانذرتہم، ہم یہاں پہ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے ہم یہاں پہ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ گڈ، کیونکہ نون سے آگے زال ہے اور زال حروف ہلکی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حروف ہلکی کون کون سے ہوتے ہیں؟ حروف ہلکی کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا،
غین خا. اب آگے نون سے آگے زال ہے اور زال تو حروف ہلکی نہیں ہے، تو جب بھی اگلا حرف حروف ہلکی نہیں ہوگا تو ہم اس پہ غنہ کریں گے، لیکن اگر حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے پھر ہم یہاں پہ غنہ نہیں کرتے. اور ایک اور بات بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ اگر نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں. جیسے اخفا ہوتا ہے نا، اخفا کہتے ہیں نا اس کو، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لا يؤمنون. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لا یؤمنون. اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یؤمنون کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنون. گڈ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب یہاں پہ دیکھیں ابصارہم. اب آپ یہاں پہ دیکھیں ابصارہم. با حروف قلقلہ ہے نا. قلقلہ کے حروف کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 5 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. گڈ. اب با بھی حروف قلقلہ میں آتا ہے نا، تو ہم نے یہ بات بھی پڑھی ہوئی ہے کہ اگر کبھی قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائیں تو ہم ان پہ ہلکا جھٹکا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، آواز ٹکرا کے دوبارہ واپس آتی ہے. اور اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو ہم اس پہ زیادہ اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ اس کی آواز دوبارہ ٹکرا کے واپس آنی چاہیے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ با ہے تو یہ با درمیان میں آ رہا ہے تو ہم نے ہلکا سا اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پہ دیکھیں پھر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے. بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اب یہاں پہ دیکھیں الا، چھوٹے والی مد آپ کو نظر آ رہی ہے؟ گڈ. اس کو ہم کتنی انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے؟ 3 انگلیوں کے برابر. الا انفسهم وما يشعرون. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں علیم، یہاں پہ ہم میم کو میم کے ساتھ ملا کے کیوں پڑھ رہے ہیں علیم؟ کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے آپ کی بک میں کہ میم
اگر ساکن ہو یا تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اور اس سے اگلا حرف جو ہے وہ با ہو تو اس کو کہتے ہیں اقلاب، اور اس میں ہم نے میم کی آواز کو ملانا ہوتا ہے۔ اور ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک میں یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے میم کی آواز کو بھی ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سبق یہاں تک ہے اور بہت اچھی طرح آپ نے اپنے سبق کو یاد کرنا ہے، آپ سے سنا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ سارا پڑھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوکے، تو یہ آج آپ کا سبق ہے، بہت اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے باقی جو ہم اسکول کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ لازمی چیز ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، قرآن کو، اس کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور پھر ہمارے باقی بھی سارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر وہ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمارے سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، برکت ہو جاتی ہے ہمارے کام میں۔ تو اس لیے آپ نے اپنا سبق بہت اچھا یاد کرنا ہے اور بہت اچھی طرح آپ نے مجھے سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں نا۔ Now raise your hands for dua۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری ٹیچرز کو اور میرے پیرنٹس کو خوش رکھنا اور دنیا میں جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور ہم سب کو معاف کر دے، آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔